نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتل کربلا۔ میدان کربلا میں سرکاری فوج کے افسران عمر بن سعد، شمر بن جوشن اور حسین بن نمیر کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ اور دین کا واسطہ دیا اور کہا، مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ اتنا معقول اور واضح مطالبہ تھا جس پر حکام کے سارے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے تھے، مگر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مشروط طور پر گرفتار کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے سالاران فوج نے جواب دیا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ آپ ابن زیاد کے فیصلے پر خود کو حوالے کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افواج کوفہ کو 3 اختیارات دینا۔ تمام راستے مسدود دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مرحلے میں حکام کے سامنے 3 صورتیں رکھیں۔ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس جانے کی اجازت دے دی جائے، یزید کے پاس چلے جانے کا موقع دیا جائے، کسی سرحد کی طرف نکل جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد مان گیا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور غیر مشروط گرفتاری دینے پر اصرار کیا۔ تاریخ الطبری میں حاشیے میں لکھا ہے، یہاں امیر المومنین کا لفظ صحیح روایات میں ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں اسے من و ہن نقل کر دیا ہے، مگر اس لفظ سے کوئی غلط فہمی یا الجھن نہ ہو۔ لفظ امیر المومنین سے یزید کے حکمران ہونے پر تو استدلال ہو سکتا ہے، مگر اس کے صالح اور عادل ہونے پر استدلال درست نہ ہوگا۔ امیر المومنین کا لقب اگرچہ خلافت راشدہ میں شروع ہوا، مگر بعد میں اسے اچھے برے سبھی حکمران استعمال کرتے رہے۔ مامون اور معتصم جیسے بدعقیدہ خلفاء کو امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ امیر المومنین کہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا انہی معنوں میں تھا۔ البتہ یہ لفظ یہ ضرور ثابت کر رہا ہے کہ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمینی حقیقت کے طور پر بطور تسلط یزید کی حکومت کے قیام کو مان لیا تھا۔ اگر یزید سے مذاکرات ہوتے اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط مان جاتا تو غالباً اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت سے بھی انکار نہ ہوتا، جیسا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا لفظ اس کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی خامیاں چاہے فسق و فجور کے زمرے میں ہوں گی، مگر کفر بواح کے حد تک نہ تھیں، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات پر آمادہ نہ ہوتے۔ حاشیے کے بعد ابو محنف کے مطابق عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش پر راضی ہونے لگا تھا، مگر شمر بن جوشن نے اسے سمجھایا کہ یہ غیر مشروط گرفتاری ہے، گرفتاری ہی درست اقدام ہے تاکہ فیصلہ حکومت کے اختیار میں رہے۔ شمر نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، اللہ نے دشمن کو آپ کے قابو میں دے دیا ہے، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ابن زیاد کا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا، چنانچہ یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ شمر کی رائے پر فیصلہ دینے سے عبید اللہ بن زیاد کا اپنا کردار بے داغ نہیں ہو جاتا۔ دراصل شمر نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، ورنہ وہ کوئی بچہ نہ تھا کہ شمر اسے بہکا لیتا۔ ایک بار پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مشروط گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسا کرنا نہ صرف خانوادہ نبوت کی عزت و آن و بان کے خلاف تھا، بلکہ یہ اس عظیم مقصد کو بھی اپنے ہی ہاتھوں ہمیشہ کے لیے پامال کر دینے کے مترادف تھا، جس کے لیے جگر گوشہ بطول نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی تھیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوال: گرفتاری کیوں نہ دی؟ بعض محققین کو اس پر حیرت ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزید سے بیعت پر آمادہ تھے تو بھلا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے انہیں انکار کیوں تھا، جبکہ عبید اللہ بن زیاد اپنی نہیں یزید کی اطاعت کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ دراصل ان حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل ہدف کو نظر انداز کر کے انہیں میدان اقتدار کا ایک نادان قسمت آزمات تصور کر رکھا ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے بیعت پر آمادگی کو بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ نواسہ رسول محض اپنی جان بچانے کے لیے آخر میں اس چیز پر آمادہ ہو گئے جس پر وہ شروع سے اب تک آرام قطعی سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جان کی پرواہ ہوتی تو انہیں ابن زیاد کی 40 گنا برتر فوج کے سامنے بہرحال جھک ہی جانا چاہیے تھا۔ سچ یہ ہے کہ جہاں اہل تشیع نے سادات کو عصمت کے مقام پر فیض کر کے حد سے بڑھا دیا ہے، وہاں ان کی تردید میں بعض غالی قسم کے محققین جگر گوشہ بطول کو ان کے مقام سے گرانے کی تک و دو میں ہیں۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کر کے ان کی تاریخ عظیمت کو ایک پست زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ فکر حسین کے متعلق جا بجا کج فکریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھیں تو ان کے ہر فعل کی توجیہ سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدف سیاسی اصلاحات کا نفاذ تھا اور آپ ان اصلاحات کے نفاذ کی شرط پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ اختیار صرف یزید کے پاس تھا، اس لیے آپ اسی سے براہ راست مل کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس اصلاحات کا مطالبہ ماننے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس سے بیعت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا تھا، بالخصوص ایسے حال میں جب کہ وہ کسی تحفظ اور یزید کے پاس پہنچانے کی ضمانت دیے بغیر غیر مشروط بیعت لینے پر مصر تھا۔ جنگ کیسے چھڑی؟ بات چیت ختم ہو جانے کے بعد بھی عمر بن سعد جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، مگر عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر پل پل کی خبریں لے رہا تھا۔ اس نے جویریہ بن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ عمر بن سعد کو کہو فوراً حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی شروع کرے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن سعد نے یہ دھمکی سنی تو جلدی ہتھیار پہنے اور جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گفت شنید کو لا حاصل دیکھا تو اپنی صف کی طرف واپس چل دیے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی سردی کا موسم تھا، اس لیے آپ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد کی فوج کے ایک شخص عمر طحاوی نے آپ کی پشت پر تیر چلا دیا۔ یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جبے میں دونوں شانوں کے بیچ پیوست ہو گیا۔ اس دوران کوفہ کے گھڑ سوار فوج کے سالار حر بن یزید کا ضمیر جاگ اٹھا۔ فوج کو جنگ پر تیار دیکھ کر اس نے دیگر افسران کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کی قسم، اگر ایسی درخواست ترکستان اور ویلم کے کفار بھی تم سے کرتے تو اسے مسترد کرنا جائز نہ ہوتا۔ مگر ان افسران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حر نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی طرف دوڑا دیا۔ یہ حضرات سمجھے کہ کوئی لڑنے آ رہا ہے۔ حر نے قریب آ کر اپنی ڈھال الٹ دی جو صلح کا اشارہ تھا اور سب کو سلام کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا، ان میں سے 2 کو قتل کیا اور خود بھی شہادت پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین۔ اب فریقین ہتھیار تھام کر آمنے سامنے آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لڑائی بھڑکانے کے لیے سادات کی توہین شروع کر دی۔ ایک بدبخت نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، کیا تمہارے درمیان حسین ہیں؟ جواب ملا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، انہیں دوزخ کی خوشخبری دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ رب معاف کرنے والا ہے، مہربان اور رحیم ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا تو کون ہے؟ بولا میں اچھا تو کون ہے؟ بولا میں نویزہ کا بیٹا۔ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تیر آپ کے موٹے جبے میں پھنس گیا اور کوئی گہرا زخم نہیں آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ کہا الہی اسے دوزخ میں کھینچ لے۔ اس وقت اس شخص کی سواری بدر کر بھاگی اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ گھسٹتے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، رکاب میں صرف اس کا پاؤں باقی رہ گیا۔ صاحبزادے عبداللہ کا قتل اور جنگ کا آغاز۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عبداللہ نہایت حسین اور جمیل تھے۔ ایک کوفی سپاہی نے انہیں دیکھ کر کہا اسے تو میں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ اسے قتل کرنے سے تجھے کیا مطلب، مگر وہ اڑا رہا اور ہتھیار کھینچ کر عبداللہ پر چڑھ دوڑا۔ جب اس نے عبداللہ پر وار کیا تو وہ چلائے ہائے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو بولے ایسے شخص کی آواز پر لبیک جس کی مددگار کم ہیں اور دشمن بہت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کوفی پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ پھینکا، پھر دوسرا وار کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل کوفہ کی بے ہمتی۔ کوفہ کے کچھ لوگ جنگ کا نظارہ دیکھنے میدان جنگ کے قریب ٹیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اشکبار ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نصرت اترنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر ان کی بے ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ گئے۔ کسی نے کہا اللہ کے دشمنوں، تم نیچے اتر کر ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ نہ تو کوئی جواب دے سکے نہ ہی عملاً کچھ کر پائے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 کے قریب افراد تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں اور بنو ہاشم کے 16 افراد کے علاوہ بنو سلیم اور بنی کنانہ کے ایک حلیف بھی تھا۔ ابن عمر بن زیاد نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ حاشیہ میں لکھا ہے یہاں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ویسے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قضیے میں ہم صحیح اور حسن روایات ہی کو بنیاد بنا کر چل رہے تھے، مگر بقدر ضرورت ضعیف روایات بھی لی تھی تاکہ بعض ایسی جزیات پر روشنی پڑ سکے جو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ تاہم خاص لڑائی کے واقعے سے متعلق ہم نے صرف صحیح یا حسن روایات کو لیا ہے، کوئی ضعیف روایت ضمناً بھی شامل نہیں کی۔ آج کل بہت سے لوگ کربلا کو لڑائی کو محض شیعوں کا بنایا ہوا افسانہ قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بارے میں تمام روایات ابو محنف جیسے شیعہ راویوں سے مروی اور من گڑت ہیں، مگر ہم متن میں صحیح اور حسن روایات پر مشتمل روداد جنگ پیش کر رہے ہیں جو ان نام نہاد محققین کے دعوے کی حتمی تردید کے لیے کافی ہے۔ یہ مختصر صحیح مگر معتبر ہے۔ تفصیل کی خواہش مند حضرات البدایہ و نہایہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایات واضح کر رہی ہیں کہ خود کوفی لشکر نے لڑائی چھیڑی تھی۔ پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پشت سے تیر چلایا گیا، پھر ان کے کم عمر بھتیجے پر حملہ کیا گیا۔ محمود حباسی کے پیروکار نے مستشرقین کا حوالہ دے کر دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر کے خود جنگ چھیڑی تھی۔ مذکورہ روایات اسے بے سند اور بے بنیاد دعوے کی تردید کے لیے کافی ہیں۔ حاشیے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آخر کار اس خونریز لڑائی میں سرکاری افواج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ ان میں سے 10 سے زیادہ نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ ایک تیر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس معصوم بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور کہتے جاتے ہے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی انصاف کر۔ انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہماری مدد کریں اور اب یہ ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہوگا کہ یہ لوگ نہ صرف انہیں قتل کر کے رہیں گے بلکہ ان کی لاش سے کپڑے اتارنے میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے ایسا معمولی کپڑا دے دو جسے چھیننا کوئی پسند نہ کرے، اس میں لباس کے نیچے پہن لوں گا کہ کہیں میں عریان نہ کر دیا جاؤں۔ خواتین نے ایک پرانی چادر دے دی، آپ نے اسے پھاڑ کر لباس کے نیچے پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے۔ کچھ تو خون کا ہنگامہ برپا رہا۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ قاتلوں نے اس چادر کے سوا آپ کے باقی کپڑے اتار لیے اور سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہدائے کربلا، مارکہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آل ابی طالب میں سے 18 افراد شہید ہوئے۔ 6 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، محمد، ابو بکر۔ 2 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور علی اکبر۔ 3 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، قاسم، ابو بکر اور عبداللہ۔ 3 عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ۔ 2 حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، عبداللہ بن مسلم، محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ 2 عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، اون اور محمد۔ عمر بن سعد کی فوج کے 88 آدمی مارے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی زین العابدین اس وقت بیمار تھے، ان کی عمر 23 سال تھی۔ عمر بن سعد نے سپاہیوں سے کہا اس مریض کو کچھ نہ کہنا۔ قاتل کے فخریہ اشعار۔ قاتل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لے کر کوفہ کے قصر عمارت پہنچا اور ابن زیاد کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ فخریہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ ہے: میری سواری کو سونے چاندی سے لاد دو گے کہ میں نے اس بادشاہ کو قتل ڈالا جو پیرے میں رہتا تھا۔ میں نے دنیا کے بہترین والدین کی اولاد کو قتل کیا، جو نام و نسب کے شمار کے وقت سب سے اعلیٰ شمار ہوتا تھا۔ سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، سر مبارک کو ایک تش میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کا دل پتھر کی مانند تھا، اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ چھڑی سے ان کے بالوں کو کریدتے ہوئے بولا، دیکھو ابو عبداللہ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ پھر چھڑی کو ہونٹوں پر رکھ کر کہا، دان تو بڑا خوبصورت ہے۔ اس وقت کوفہ کے بزرگ اور شرفائے مجلس میں موجود تھے، ان میں سے حضرت حسن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ بول اٹھے، باخدا میں تمہیں غصہ دلاؤں گا، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بوسے دیتے دیکھا ہے جہاں تم نے چھڑی رکھی ہے۔ قافلہ سعداد عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ عمر بن سعد نے لڑائی سے فارغ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل عیال کو بھی عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد سنگ دل سہی، مگر اس نے خواتین سے بدسلوکی نہ کی، انہیں ایک الگ گھر میں ٹھہرا کر ان کے کھانے پینے، خرچے اور لباس وغیرہ کا انتظام کرا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس معاملے کو بالکل ایک باغی گروہ کے قضیے کی طرح دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک بھی باغی کا اطلاق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مرد ساتھیوں پر ہی ہوتا تھا، گھر کے بچوں اور خواتین پر نہیں، اس لیے وہ انہیں کسی سزا کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ حاشیے میں ہے کہ امام ابو نعیم اپنی سند سے زبیر بن بکار کا قول نقل کرتے ہیں کہ شہید کربلا پر قاتلانہ وار سنان بن انس نحی نے کیا تھا، جبکہ خولی بن یزید نے سر مبارک قلم کیا تھا، اور وہی سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا، اور یہ اشعار اسی نے سنائے تھے۔ حاشیے کے بعد حضرت زین العابدین اور عبید اللہ بن زیاد۔
قافلے میں شامل خانوادہ سادات کے تمام مرد شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی بن حسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے اس لیے زندہ رہ گئے تھے کہ وہ بیمار تھے، لڑائی کے لیے خیمے سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ جب وہ قافلے کی خواتین کے ساتھ کوفہ پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے یہ سوچ کر کہ وہ بھی بغاوت میں شامل تھے، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ ان کی پھوپھی زینب بنت علی بڑی جرت مند خاتون تھی، وہ زین العابدین سے لپٹ گئیں اور بولی جب تک مجھے قتل نہ کر دو اسے نہیں مار سکتے۔ عبید اللہ بن زیاد نرم پڑ گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ پھر اس نے قافلہ حسینی کا سامان سفر تیار کر کے انہیں یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ ابو محنف وغیرہ کی بعض روایات میں سادات سے عبید اللہ بن زیاد اور یزید کی سخت بدسلوکی کا ذکر ہے، مثلا یہ کہ ان خواتین کو کوفہ سے دمشق تک برہنہ سر، پابائے زنجیر، اونٹوں پر قیدیوں کی مانند بٹھا کر بھیجا گیا، اور یزید نے سر دربار ان کی توہین کی اور مغرورانہ باتیں کی، مگر ایسی بدسلوکی کسی معتبر سند سے ثابت نہیں۔ قافلہ سادات یزید کے ہاں۔ جب سادات کا قافلہ دمشق پہنچا تو یزید نے بھی اس سانے پر سخت افسوس ظاہر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کا بیان ہے، ہمیں یزید کے پاس لے جایا گیا، ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھ بھر آئی، اس نے ہمیں وہ سب دیا جو ہم نے چاہا۔ یزید کے دربار میں نیلی آنکھوں والا ایک سرخ رنگت آدمی تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کم عمر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا امیر المومنین یہ لڑکی مجھے دے دیں۔ یہ سن کر زینب بنت علی کہہ اٹھی اللہ کی قسم نہ تجھے یہ حق ہے نہ یزید کو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کا منکر ہو جائے۔ نیلی آنکھوں والے نے پھر یہی بات کہی، یزید نے کہا خاموش رہو۔ تب فاطمہ بنت حسین نے کہا ہے یزید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ یہ سن کر یزید بھی رو پڑا، اس کے ساتھ سبھی لوگ اس قدر روئے کہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس موقع پر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے یزید سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہیں اس حال میں دیکھتے تو جیسا سلوک کرتے آپ ویسا ہی سلوک کریں۔ یہ سن کر یزید نے کہا انہیں حمام لے جا کر غسل کرواؤ، ان کے لیے بڑا خیمہ لگاؤ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یزید نے ان کے لیے کھانا جاری کرایا، کپڑے فراہم کیے اور بکثرت عطیات دیے۔ پھر کہا اگر ابن زیاد کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہوتا تو ان کو قتل نہ کرتا۔ سادات سے یزید کے حسن سلوک کی گواہی ابو محنف نے اپنے بعض روایات میں دی ہے، اور حضرت فاطمہ بنت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے حوالہ سے درج ذیل واقعات نقل کیے ہیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر سے کہا نعمان ان لوگوں کی روانگی کا انتظام مناسب انداز میں کر دیں، ان کے ساتھ اہل شام کے کسی ایسے فرد کو بھیجیں جو دیانتدار اور صالح ہو، ساتھ میں کچھ گھڑ سوار اور خاتم بھی ہوں جو ان کو سب مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ پھر اس نے خواتین کے لیے حکم دیا کہ انہیں الگ مکان میں ٹھہرایا جائے جس میں ضرورت کی سب چیزیں موجود ہوں، اور ان کے بھائی علی ابن حسین بھی اس گھر میں رہیں جس میں یہ عورتیں ہوں۔ یہ خواتین جب یزید کے گھر گئیں تو آل معاویہ میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو روتی اور نوحہ کرتی ان کے پاس نہ آئی ہو۔ 3 دن سب نے وہاں سوگ منایا۔ یزید صبح شام کھانے پر علی ابن حسین زین العابدین کو ضرور بلایا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو یزید نے علی ابن حسین کو بلوایا اور ان سے کہا ابن مرجانہ عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، واللہ اگر حسین میرے پاس آتے تو مجھ سے جو مطالبہ کرتے میں پورا کر دیتا، ان کو جس طرح ممکن ہوتا قتل ہونے سے بچا لیتا، چاہے اس میں میری اولاد میں سے کوئی مارا جاتا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا جو آپ نے دیکھا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرے لکھ بھیجا کریں۔ یزید نے بنو ہاشم کی خواتین سے فرداً معلوم کرایا کہ ہنگامہ وار
ہنگامہ دار و گیر میں کس سے کیا کچھ لوٹا گیا، خواتین نے جتنا کچھ بتایا یزید نے اس سے دگنا ان کو دیا۔ یزید نے ہاشمی قافلے کو مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے بھی نیک سیرت لوگ تعینات کیے۔ ان کے سردار کو سادات کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی، چنانچہ وہ انہیں لے کر نکلا، انہیں رات کو لے کر سفر کرتا اور آگے رکھتا تاکہ وہ اس کی نظروں سے ایک پل اوجھل نہ ہوں۔ جب وہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو یہ خدام ان سے دور ہٹ جاتے اور ان کے ارد گرد پہرا دیتے، انہیں ایسی جگہ ٹھہراتے جہاں وضو اور دیگر ضروریات میں کوئی زحمت نہ ہوتی۔ وہ ان کی ضروریات کا پورا خیال کرتے اور اس نے سلوک کرتے ہوئے منزل بمنزل انہیں مدینہ لے آئے۔ ان کے اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر فاطمہ بنت علی نے قافلہ سالار کو زیور اتار کا حق خدمت کے طور پر پیش کیے اور صلے میں کمی پر معذرت بھی کی۔ اس نے جواب میں کہا، اگر دنیا کے لیے یہ اس نے سلوک کیا ہوتا تو یہ زیور بلکہ اس سے کم بھی مجھے خوش کرنے کے لیے کافی ہوتا، مگر میں نے صرف اللہ کی خاطر اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی خاطر ایسا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو استقبال کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد حضرت زینب بنت عقیل بھی تھیں۔ وہ رو رو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: لوگو، تم کیا جواب دو گے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہو کر کیا کیا، میرے بعد میری اولاد اور گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی بنے، کچھ مقتول ہو کر خاک و خون میں لٹا دیے گئے۔ میں نے تمہاری جو رہنمائی کی تھی اس کا بدلہ یہ تو نہ تھا کہ میرے بعد میرے اقارب سے بدسلوکی کرو۔ حضرت ابو الاسود الدہلی تک جب یہ اشعار پہنچے تو فرمایا، ہم یہی کہیں گے، ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔